اب جو تیسرا پہلو ہے وہ امام کی استقامت ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر پر ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین موجود ہوں گے۔ چاروں خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے غلاموں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ ایک خاص قسم کے برتن ہیں جن کے ذریعے سے قیامت والے دن غلاموں کو جام کوثر پلایا جائے گا، اور جس نے جام کوثر پی لیا پھر اسے میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ یا کچھ خوش نصیبوں کی حضور ڈیوٹی لگائیں گے کہ تم بھی یہاں حوض پہ کھڑے ہو کے میرے غلاموں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے اگلا اس کا حصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس دوران ایک قافلہ، ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کے لیے راستہ چھوڑ دے، میرے درمیان اور ان میرے غلاموں کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، ان کو میرے پاس آنے دیں، میرے قریب آنے دیں۔ وہ قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیالے سے، ایک خاص قسم کے برتن سے غلاموں کو پانی پلا رہے ہوں گے آب کوثر کا، حوض کوثر میں سے۔ جب یہ قافلہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا، یہ گروہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا، حضور اس برتن کو نیچے رکھ دیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو حوض کوثر میں ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے ان خوش نصیبوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ یعنی حضور کے مبارک ہاتھ ہیں اور ان خوش نصیب غلاموں کے منہ جو ہے، ان کے جو لب ہیں، وہ حضور کے ہاتھوں سے پانی پی رہے، پیالے سے نہیں پی رہے۔ کبھی آپ نے کئی علاقوں میں سفر کیا ہو جہاں نلکے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی برتن نہ ہو تو ہم ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے پیتے ہیں۔ حضور ایسے پانی پلائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ اس شیان شان حوض کوثر کا جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جب بھی میرے دین کے اوپر مشکل وقت آیا وہ میرے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں پیالے کے ساتھ، اس خاص قسم کے جام کے ساتھ انہیں حوض کوثر نہیں پلاؤں گا بلکہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ امام حسین نے استقامت اختیار کی ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ آپ اپنے نظریے سے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یزیدی 22,000 کا لشکر امام حسین کو ڈرا نہیں سکا، آپ کے قدموں میں لغزش نہیں آ سکی، اس قدر آپ مضبوطی سے کھڑے رہے اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ۔ بغداد شریف میں ایک اختلافی شخصیت گزرے ہیں، حسین بن منصور الحلاج۔ 26 مارچ 922 میں ان کو بغداد کی حکومت نے پھانسی دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں یہ بیٹھتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو اللہ کا ولی کہا ہے، لیکن کچھ باتیں ان کی ایسی تھیں کہ بعض لوگوں نے ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ جملے انہوں نے زبان سے نکالے، بغداد کی حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا، پھر ان کو پھانسی ہوئی 26 مارچ 922 کو۔ جب ان کو تختہ دار پہ لایا گیا تو یہ ہنسنے لگے۔ جو تختہ دار کے قریب لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا اے حسین بن منصور تم ہنس کیوں رہے ہو؟ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم مسکرا رہے ہو، کیا تمہیں خوف نہیں آ رہا موت سے کہ چند گھڑیوں کے بعد تم نے فوت ہو جانا ہے؟ تو حسین بن منصور نے کہا میری ماں نے مجھے ایک موقع پر کہا تھا اے حسین بن منصور اپنی ساری زندگی میں میری چاہے کافی ساری باتیں، ہزاروں باتیں میں نے تم سے کی ہوں گی، کسی بات کو یاد نہ رکھنا، میری ایک بات کو یاد رکھنا کہ میں نے تمہارا نام حسین کیوں رکھا ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے تمہارا نام حسین کیوں رکھا تھا، اس بات کو یاد رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا میرا نام حسین کیوں رکھا؟ تو میری ماں نے مجھے بتایا اس لیے رکھا تھا اگر کبھی موت تمہارے سامنے کھڑی ہو تو یاد رکھنا تمہارا نام حسین اس لیے رکھا تھا تمہاری ماں نے کہ تم موت سے نہ گھبرانا۔ تو حسین بن منصور نے اس وقت کہا
میرے پاس تو صرف سر ہے جو میں دے رہا ہوں، جو خالی سر دے رہا ہے وہ حسین بن منصور ہے، اور جس نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا سر بھی دیا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے وہ حسین بن علی ہے۔ ہمارے قریب زمانے میں افریقہ میں نیلسن منڈیلا کا آپ نے سنا ہوگا، جب اس نے 14 سال جیل کاٹی تو اس نے جو ہے وہ بایوگرافی لکھی جو اب پاکستان میں اردو میں شائع ہو چکی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو یہ جیل 14 سال کی بڑی مشقت والی جیل تھی، تو میری زندگی میں کئی لمحے ایسے آئے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جھک جاتا ہوں، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہتا ہے کئی مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں تیار ہو گیا، پھر اسی وقت میرے سامنے حضرت امام حسین کا کردار آ جاتا تھا۔ اگر میں قائم رہا تو پھر امام حسین کے کردار کی وجہ سے 14 سالہ میں نے جیل تو کاٹی ہے لیکن میں نے دشمن کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، ایک عظیم بات کہی تھی کہ مسلمانوں سے شام لوٹا گیا، مسلمانوں سے بغداد لیا گیا، مسلمانوں سے اسپین چھین لیا گیا، مسلمانوں سے فلسطین کو چھینا گیا، یا مسلمانوں کے رسم و رواج اور مسلمانوں کی تہذیب کو چھینا گیا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا مسلمانوں سے ہر چیز کو چھینا جا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے امام حسین کا نظریہ نہیں چھین سکتی، امام حسین کی سوچ نہیں چھین سکتی۔ یہ پھر 2015 میں اس کا پوتا منڈیلا اس کا نام تھا، 2015 میں جو اس کا جانشین بنا، اس نے 2015 میں نیلسن منڈیلا کی اس بات کو سن کے کہ امام حسین کی وجہ سے میں نے 14 سال جیل کاٹی اور میں جھکا نہیں، چونکہ میرے ذہن میں امام حسین تھے، امام حسین کا کردار تھا، اس وجہ سے اس کا جانشین پوتا 2015 میں اسلام قبول کر کے وہ امام حسین کے روضے پر آیا ہے، اسلام بھی اس نے قبول کیا ہے اور امام حسین کے روضہ اقدس پر حاضری بھی دی ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک عرض کی ہیں۔ امام اس نظام کو بچانے کے لیے تشریف لائے اور پھر امام استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، پھر امام نے یزید کی قائم کردہ جو برائیاں تھیں ہمیشہ کے لیے ان برائیوں کو امام حسین نے روک دیا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، امام حسین نے یہاں صبر کی مثال قائم کی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ امام کی شہادت بڑی دردناک ہے، اللہ کی قسم ہے میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، امام حسین کا مدینہ منورہ سے نکلنا، کربلا تک پہنچنا، کون سا لمحہ ہے جو دردناک نہیں؟ ہر لمحہ ہی امام حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ جو لوگ سال میں 1 مرتبہ مدینہ پاک جاتے ہیں یا بار بار ان پہ کرم ہوتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، انہیں نہ وہ نسبت حاصل ہے جو امام کو حاصل ہے، انہیں حضور کی نہ ہی وہ محبت حاصل ہے جو امام حسین کو حاصل تھی۔ چند دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس شوق سے آئے تھے مدینے کے مسافر، روتے ہوئے طیبہ کی فضا چھوڑ چلے ہیں، واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امام نے جب مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے تو خوشی کے ساتھ چھوڑا ہے، یا امام حسین کے لیے مدینہ منورہ چھوڑنا آسان تھا؟ پھر مکہ معظمہ میں حج کے دنوں میں مکہ معظمہ کو چھوڑنا امام کے لیے آسان تھا؟ پھر راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملنا امام کو، یہ امام کے لیے آسان مرحلہ تھا؟ اور پھر امام جب کربلا معلیٰ میں پہنچے ہیں، یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ کے ساتھ شیر خوار بچے ہیں، با پردہ خواتین ہیں، وہ امام کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ایک قدم بھی آگے نہیں چلنے دیں گے۔ کیا یہ امام کے لیے آسان لمحہ تھا؟ ان تمام مشکلوں کے باوجود امام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، امام نے کسی کو بد دعا نہیں دی، امام نے صبر کیا، حتیٰ کہ وہ بد نصیب اور وہ بدبخت جنہوں نے امام کو خطوط لکھے تھے وہ امام کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے جب ان کے سامنے خط کھولے، شیس بن ربی، امام نے پکارا ان کو، ان کے لکھے ہوئے خط امام نے ان کے سامنے پیش کیے،
اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الحرب، اے قیس بن اشس، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ تمہارے خط میں جب لکھے گئے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اب تم دشمن کی تلواریں لے کے دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو۔ تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مشکل مرحلہ تو امام کے لیے یہ تھا کہ جن کو امام اپنا سمجھ کر گئے تھے وہ دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ کچھ خاندانوں کی لڑائیاں ہوئیں تو کئی جگہ پر صلح میں جانے کا موقع ملا، تو صلح ہو گئی تو بعد میں ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہ جو فلاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ ہماری لڑائی اس فریق کے ساتھ تھی لیکن یہ ہمارے بڑے قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اتنی تکلیف ان دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ دشمن کی صف میں کھڑے تھے۔ نصیر جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی، نصیر جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی، وہی تلے ہیں مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کو۔